مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والمسح على الخفين سنة وتراويح في شهر رمضان سنة والصلاة خلف كل بر وفاجر من جائزة ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب وإنه لا يدخل النار ولا إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدات والمعاني المبطلات ولم يبدلها حتى خرج من الدنيا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منها ويثيبه عليها وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أبدا والرياء إذا وقف عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذا الوجوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ معمولات اہل سنت کے والے سے، یعنی عقائد کے والے سے تو بات ہوئی، تو اب ہے معمولات کے والے سے کہ جو اہل سنت کے معمولات ہیں، جس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اہل سنت کی پہچان ہوتی ہے. مثلا آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ اہل سنت کی پہچان یہی ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے، یہ بھی ایک پہچان بن گئی. اس وقت یہ معاملہ تو تھا ہی نہیں، تو ٹکر میں اس وقت اہل تشیع تھے، اور وہ جو تھے اس کے والے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ان تفضل الشیخین، یہ کہ تو شیخین سے محبت کرے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور ان کو تو فضیلت دے. اور تحب الخطانین، اور دو داماد جو ہیں سیدنا عثمان غنی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے تو محبت کرے. اور ان تر المسح علی الخفین، اور یہ کہ تو موزے پر مسح کو جائز سمجھ دے، یہ کہ تو سمجھ موزے پر مسح کو کیا سمجھ، یعنی جائز سمجھ. وَتُو صلی خلف کل بر و فاجر، اور ہر نیک اور فاجر کے پیچھے تو نماز ادا کر. یہ عقائد معمولات بیان کیے گئے تھے اہل سنت و جماعت کے. اب وہ پس منظر کیا تھا جس کے پیش نظر یہ باتیں ہوئی، چونکہ اہل تشیع نے اس والے سے کہا تھا کہ قرآن کے اندر جو ہے نا وہ حکم جو ہے وہ پاؤں دھونے کا ہے، تو پاؤں دھونا جو ہے بس وہی، اگر وہی دھونا ہے تو پھر مسح نہیں ہو سکتا، اگر پاؤں دھونا ہے تو پھر مسح نہیں ہو سکتا. تو ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی اور کہا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقیم ہے اس کے لیے 24 گھنٹے اور جو مسافر ہے اس کے لیے 48 گھنٹے. یعنی حدیث میں تو یومن و لیلۃ کے الفاظ ہیں، میں نے اس کو گھنٹوں سے بیان کیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے بنے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں یعنی 48 گھنٹے بنے. اتنا اس کے لیے گنجائش رکھ دی. باوضو ہو کر ایک مرتبہ وضو کر لے، پورا وضو کرنے کے بعد موزے پہن لے. اب اس کی لمٹ موزے کے پر مسے کی کب شروع ہوگی؟ وضو کر کے پہنا ہوا ہے، ابھی شروع نہیں ہوئی. شروع تب ہوگی جب وضو ٹوٹے گا. مثلا اس نے وضو کیا ہے فجر کے وقت، موزے پہن لیے، موزے پہننے کے بعد اب جا کے وضو اس کا ٹوٹا ہے جا کے 8 بجے، 8 بجے سے لے کر اگلے دن کے 8 بجے تک اس کا وضو جو جب بھی کرے گا موزے پر مسح کر لے گا. اس طرح ہاتھ پھیر کر، ہاتھ گیلا کر کے ہاتھ اوپر کی طرف مسح کر لے گا. اس کا یہ مسح کرنا دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا، یہ اس کے لیے جائز ہے. ٹائم شروع ہونے سے لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے. اس کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ وضو کر کے موزے پہننے اس وقت سے نہیں، بلکہ جب وضو کر کے موزے پہننے ہیں، موزے پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا، ٹوٹنے سے وضو جب بھی کر لے پھر ٹوٹنے سے اس مسے کی لمٹ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ مسافر کے لیے 72 گھنٹے، مسافر کے لیے وہ 3 دن حساب سے بنے، وہ 72 گھنٹے بنے. ٹھیک ہو گیا. یہ کہ جو مقیم ہے اس کے لیے 24 گھنٹے ہو گئے، اور 3 دن اور 3 راتوں کے اعتبار سے وہ بن گیا 72 گھنٹے بن گئے. یہ 48 گھنٹے نہیں ہوئے بلکہ 72 گھنٹے. اور موزوں پر مسح یہ کرنا سنت ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے.
والتراویح فی شہر رمضان سنت، اور نماز تراویح رمضان شریف کے مہینے کی راتوں میں، رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں سنت ہے۔ اس والے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو آغاز فرمایا تھا، رمضان المبارک کی راتوں میں سے آپ نے شروع فرمایا، 8 تراویح ادا فرماتے رہے، ثم ترکھا شفقۃ علی الامتی لئلا تجب، پھر امت پر شفقت کرتے ہوئے کہ کہیں ان پر واجب نہ ہو جائے، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اس بات کا حاصل یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ سنت ہے، تراویح سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ کتنی، اس کی تعداد کتنی ہے، 8 ہیں کہ 20 ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 8 ادا فرمائی ہیں، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب روایت میں بھی آتا ہے بخاری شریف کی کہ آپ نے اس کے باقاعدہ جماعت، جو قرآن مجید باقاعدہ مکمل کرنے کے اعتبار سے، تو آپ نے اس کو 20 کی تعداد تک لے گئے۔ اب اس والے سے مسئلہ یہ ہے، 8 تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک ہے ثابت، اور باقی جو 12 ہے نا وہ صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت۔ یہاں پر ایک بڑی دقیق بحث ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب صحابی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ آ جائے تو اس وقت نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو درجہ کون سا دیا جاتا ہے، سنت کا دیا جاتا ہے یا استحباب کا دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر اور علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی کے اندر اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں دلائل کا تقاضا تو یہی ہے، دلائل کا تقاضا تو یہی سمجھ لگتا ہے کہ جو 8 کے بعد باقی 12 ہے نا وہ مستحب ہو، اور جو 8 ہے نا یہ سنت موقدہ رہی، اور ہم اس کو تغلیباً اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اقوا ہے تو سبھی کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ سنت کفایہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس کو 20 پر دوام اختیار کیا، اور آج تک مدینہ منورہ کے اندر عمل اسی پر جاری ہے، مکہ مکرمہ میں بھی عمل اسی پر جاری ہے، 20 تراویح کو باقاعدہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ حدیث پاک علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت تم پر لازم ہے۔ یعنی ہم وہ حیثیت اس کو نہیں دے سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ہے، لیکن جو صحابہ کے کرام کے اجماع کی حیثیت ہے وہ تو دے سکتے ہیں نا۔ اس واسطے دلائل کا تقاضا یہ بنتا ہے، ہم نے بالکل نہ افراد جا رہے نہ تفرید جا رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی قوت ہے وہ صحابہ کرام کے عمل کا اجماع بھی ہو جائے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجماع کا درجہ سنت کے بعد ہے۔ چلو اجماع تو ہے نا صحابہ کرام کا، جب اجماع ہے تو وہ کچھ بری چیز پر نہیں، اچھی چیز پر ہے، قرآن مجید پڑھنے پر ہے، مسجد میں آنے پر ہے، نماز ادا کرنے پر ہے، مل جل کر عبادت کرنے پر ہے، یہ ساری چیزیں تو اچھی ہیں، اس میں بری کیا چیز ہے؟ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، عبادت ہے تو کیا جائے۔ خام خواہ ایک ایسا فتنہ کھڑا کر کے جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ دینا کہ ہم عبادت کے حوالے سے بھی ہم جو نا ایک سوشا کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ اتنا ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، خام خواہ یہ عبادت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ملے۔ اگر وہ صحابہ کرام اگر غلط ہوتی تو صحابہ کرام کیوں کرتے؟ یعنی کسی موڑ پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے دکھا دیں، جب وہ ختم درود کی بات آتی ہے تو جب صحابہ کرام کے عمل سے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو ماننا بھی تو حق ہے نا۔ بس اتنا ہی ہے کہ بھئی جو قوت، میں پھر وہ لفظ دہرا رہا ہوں، انصاف پسند اس بات کو سمجھے گا، جو قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی 8 تراویحوں میں ہم اس کو باقی 12 میں نہیں سمجھتے، لیکن جو باقی 12 کی حیثیت ہے اجماع صحابہ کے اعتبار سے وہ تو مسلم ہے کہ نہیں، اسی کے اوپر ہمارے الحمدللہ سارے اکابر اہل سنت سبھی اسی پر آج تک جو ہے وہ 20 تراویح اور اس کے اندر قرآن مجید مکمل کرنا، اور پھر اس کے بعد 27 رمضان مبارک اس کا ختم دلانا، یہ سارا اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے جو صحابہ کرام کے دور سے تھا۔ یہ جو قرآن مجید میں رکوع بنے ہیں نا، یہ رکوع بھی اسی وقت بنے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تراویح کے اندر چونکہ حافظ قرآن تھے، تراویح کے اندر جہاں رکوع کیے وہاں قرآن کے رکوع بنا دیے. ان رکوعوں کو جمع کریں اور اس کو آپ 27 پر تقسیم کر دیں، بالکل کلیئر آئے گا. پورے رکوعوں کو جمع کر لیں، رکوعوں کو جمع کرنے کے بعد آپ اس کو 27 دن یعنی اس کے دیکھ لیں کہ 20 رکھتے ہیں نا، اور 20 رکعتوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع ہوتے جا رہے ہیں، ہر رکعت میں رکوع 20 رکعتیں پوری ہو رہی ہے نا، تو 20 رکعتیں بن رہی ہیں. اور پورے قرآن مجید کے جتنے رکوع ہیں ان کو آپ جمع کر لیں. اب جمع کرنے کے بعد جب رزلٹ نکالیں گے تو وہ سارے کے سارا رزلٹ یہی بنے گا کہ ہر روزانہ کے اعتبار سے آپ 20 رکوع نکالیں. روزانہ کے اعتبار سے یہ 20 رکوع نکالتے نکالتے 27 دن ہو جائیں گے، قرآن مجید کے رکوع مکمل ہو جائیں گے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جتنی ترتیب سے آج تک ہم چلے آ رہے ہیں اور رکوع پر ایک ایک رکعت کرنا، یہ صحابہ کرام کے طریقے سے ہے. وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، اور نماز ادا کرنا ہر نیک اور فاجر کے پیچھے، من المومنین، مومنوں میں سے، جائزتن، جائز ہے. یہ بڑا ایک مارکۃ العرب مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ کمال کرتے ہیں کہ آپ کی فقہ اکبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو فاجر ہے اور نیک ہے اور فاجر ہے اس کے پیچھے نماز ادا کریں، اور آپ کہتے ہیں داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. فتاوی رضیہ میں لکھا ہوا ہے، بارشیہ میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو حوالے دیتے ہیں. تو آپ کیسے بندے ہیں؟ فقہ اکبر میں امام صاحب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھو. اب مسئلے کی پہلے بیک گراؤنڈ سمجھیں. جس دور میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا اس دور کے اندر جو بادشاہ تھے نا، بادشاہ، یعنی اس کی پہلے گراؤنڈ سمجھیں. بادشاہ لوگ تھے، امام خلیفہ وہی بنتے تھے اور جماعتیں بھی وہ کراتے تھے. سلطان جو سلطان ہوتا وہ جماعت ضرور کراتا تھا. امام وہ بادشاہ وقت ہوتا تھا. دور چلتا رہا، یہ دور چلتا رہا. پھر آخر میں اب ہمارا دور آ گیا، فساق و فجار کا نوعیت بدل گئی ہے، نمازوں کا پتہ نہیں نمازیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. یہ اس دور میں وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے. یہ بات سمجھ آئیے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک فرقے نکلے، فرقہ معتزلہ، مرجئہ، خوارج. انہوں نے کہہ دیا جس بندے کے عمل میں کوتاہی ہے وہ امام نہیں بن سکتا. مقصود ان کا اور نوعیت ہوتی تھی. یہ بات سمجھ گیا کہ بادشاہی جماعت کراتا تھا. اب یہ فرقے جب میدان میں آئے تو انہوں نے کہا جو ایسا ہے نا گناہ گار ہے وہ بندہ، اس کے تو ایمان کا مسئلہ ہے اور ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں جائز ہوتی. مقصد تھا کہ جو طاقت جمی ہوئی ہے نا بادشاہ کی، اور مومن جو ہیں وہ ایک طاقت اور خلیفہ کے ماتحت ہے، نظام جو چل رہا ہے اس نظام میں فطور ڈالنا مقصود ہوتا تھا. بیک گراؤنڈ کے بغیر اس کو آج کے ماحول کے مطابق فٹ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ بات ہی اور لیول کی جا رہی ہے، بڑی اوپر لیول کی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جو اسلامی ریاست ہوتی تھی، وہ نیو مدینہ ریاست نہیں، جو اسلامی ریاست ہوتی تھی باقاعدہ، اور نظام حکومت اسلامی دستوروں پر چل رہا ہوتا تھا، قرآنی نظام چل رہا ہوتا تھا. بادشاہ کے اندر کسی معاملے کسی اعتبار سے عملی اعتبار سے فالٹ آ جاتا تو اس فالٹ کو کہا جاتا وزراء کے ذریعے، ان کے جو مربین جو تھے، اساتذہ ہوتے، مشائخ ہوتے، ان کے ذریعے ان کو کہا جاتا ان کو دور کریں. وہ کیا جاتا. لیکن جب وہ جماعت کے والے سے اسے آپ متنازع قرار دے دیں تو اس کا مطلب تھا اس کی خلافت متنازع ہوگی، اور جس کی خلافت متنازع ہوگی اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا عالم اسلام وہ درم برم ہو گیا. اور یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی. فرقے بنانے کے اندر مین مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کو لیبل تو دیں تقوی و طہارت کا، اور دے کر کہیں کہ میدان میں اترو، جھنڈے گاڑ دو تقوی کے. اور خوارج میدان میں اترے، ادھر سے معتزلہ، پھر مرجئہ، اس طرح کے فرقے میدان میں اترے. انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو بندہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ بندہ مصلی امامت پر نہیں کھڑا ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ پوری عالم اسلام کی جو نظامت ہے اس کو متاثر کرنا ہے. بادشاہی سلطان وقت جو ہے متنازع ہو گئے، وہ جس امامت کے قابل نہ رہا تو خلیفہ وقت کیسے بن سکتا ہے؟
یہ عبارت اس ماحول کے اعتبار سے کہی گئی. اور بھائی صلو خلف کل بر و فاجر، حدیث ہے کہ امام دارقطنی نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اگر جس کی سند کے اندر کچھ اشکال ہے لیکن امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، دارقطنی بھی روایت کیا ہے، تو کثیر روات سے یہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. نماز پڑھو، نیک ہے فاجر ہے مومنین میں سے، تو جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گا وہ امام ہوگا نا. جو امام ہوگا اس اعتبار سے وہ بادشاہ وقت تھا. اور باقاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور چل رہا ہے تو ولید بن عقبہ بن ابی معیط اس کے پیچھے نماز پڑھی. وکانہ یشرب الخمر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب وغیرہ نوش کرتے تھے. انہوں نے صبح کی نماز 4 مرتبہ پڑھا دی، یعنی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر پیچھے مڑ گیا کہ پھر پڑھا ہوا، انہوں نے کہا جی پڑھاؤ، پھر پڑھا، پھر سلام 1 رکعت پر پھیر دیا، پھر پتہ چلا کہ 1 رکعت ہوئی ہے، پھر آ پھر پڑھا ہوا، انہوں نے کہا جی پھر پڑھاؤ. وہ 4 مرتبہ پڑھائی تو آپ نے فرمایا لگا رہا سارا دن تیرے نال ہے. ازیدکم اور کم کا منذ اليوم، آج دن جناب تواڈے نال ہی آ، گھبراؤ نہیں، چلتے رہو. اس دور میں چونکہ فتنے کا خدشہ تھا اور اس اعتبار سے مسلمان جماعت کو چھوڑ کر کے جانا شروع ہو جائے تو مسلمانوں کے والے سے بھی پریشانی تھی کہ ان کو جماعت چھوڑنے کی عادت پڑ گئی. اس دور میں جب زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف علم جہاد بلند ہوتا تھا، اس دور میں اگر ان کو جماعت چھوڑنی پڑ گئی، جماعت کے ساتھ نماز کے ساتھ جماعت چھوڑنے کی عادت پڑ گئی تو فتنہ برپا ہو جائے گا. جو جہاد کا دور تھا اس وقت جماعت چھوڑنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو جب جہاد ہی کا جاتا رہا تو جماعت کی قدریں بھی جاتی رہی. اس اعتبار سے یہ مسئلہ کا نوعیت کی کیٹاگری جو ہے نا وہ متعین کرنی پڑے گی. یہ آج کے دور کے اعتبار سے نہیں ہے، آج کے دور کے اعتبار سے وہی مراتب اور درجات سلطان وقت کے بعد کے جو پھر کیٹاگری متعین ہوتی ہے نا کہ جناب یہ ہو پھر عالم ہو، اقرا ہو، احسن ہو، انسب ہو، یہ سارے اعتبارات سے ہم پھر بات کریں گے. اور ان کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ جو فاسق ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، واجب الادا ہے. اس کا یہ مطلب ہے وقت کا وزیر اعظم اگر عقائد کے اعتبار سے درست ہو، صدر ہے تو اس کے قائد درست ہو، جو صحابہ کرام کی بھی گستاخی نہ ہو، اہل بیت طہار کی بھی گستاخی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی توہین نہ ہو، یہ سارے معاملات کلیئر ہو، نفاذ اسلام جاری ہو، تو جماعت کرائے جی ماشاءاللہ. اور حکم یہ ہے کہ جب ایسی جماعت کو کرا دے، وہاں عید دی نماز چاپ ہے گیا بادشاہ مذہب میں جماعت کرانی ہے تو کرائے. وصحیح، اس بارے میں صحیح اور حق بات یہی ہے کہ اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. انہ یصلیھا ولا یعیدھا، اس کو اعادہ نہیں کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی. اب اس کی کیٹیگری سمجھے نا آپ. اگرچہ بعض اعتبارات تعویلیں اور بھی موجود ہیں کہ فاسق کے بارے میں حکم ہے، فاجر کے بارے میں نہیں. فاجر جو ہوتا ہے وہ عقائد کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ اوزاری عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. فاسق جو ہوتا ہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ ساری تعویلات اپنی جگہ، لیکن میں جو متعین کر رہا ہوں نا یہ تعویلات اس وقت ہیں جب اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ عبارت ہمارے آج کے ماحول کے مطابق کہی گئی. یہ تعویلات تب ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تعویلات کرنے سے پہلے اس عبارت کی کیٹیگری متعین کر دیں کہ آج کے دور کے مطابق نہیں ہے یہ اس اعتبار سے. ولا نقول، اور ہم نہیں کہتے کہ ان المؤمن، کہ جو مومن ہے یعنی اعتقاد کی حیثیت سے ہم نہیں کہتے کہ جو مومن ہے لا تضرہ الذنوب، کہ گناہ اس کو کسی قسم کا، ایمان جب حاصل ہو گیا جناب تو گناہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے، ہم نہیں کہتے. ولا نقول ایضا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انہ لا يدخل النار، کہ وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا. بالکل جی، یہ کافروں واسطے جہنم بنی ہے، جہنم بڑا کو ساڑھے واسطے بنی ہے. کما یقول المرجئہ، جیسا کہ مرجئہ فرقہ کہتا ہے، والملاحدہ والاباحیہ، ملاحدہ ملحدین اور اباحیہ ہر چیز کو مباح قرار دینے والے، یہ طبقے کہتے ہیں کہ جہنم کو ساڑھے واسطے بنی. ایمان جب آ گیا بات ختم، مومن کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور باقاعدہ ان کے دلائل ہے، وہ دلائل جو آج کل ہمارے خطباء دلائل دے رہے ہوتے ہیں تقریروں میں واز کرنے کے لیے، وہ پیسوں کی وہ دتھی جاتی ہے اوپر تو ساتھ ہی وہ دلائل پا جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے کہا ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ قیامت کے روز آج کے دن کا جو عذاب ہوگا اور
عذاب سختی ہوگی وہ کافروں پر ہوگی. دیکھو جی قرآن تو کافروں کے بارے میں عذاب کی بات کرتا ہے. اور دوسرا اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. یہ کافروں کے بارے سے بات کی جا رہی ہے. تو جناب یہ کافروں کے بارے سے بات ہے. اور اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. انہوں نے یہ لیبل لگا کر یہ دلائل کس کے ہیں؟ فرقہ مرجیہ کے، جو گمراہ ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گمراہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ عذاب صرف کافروں کے لیے، مومن کے لیے ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، قطعی طور پر نہیں ہے. جہنم میں مومن جائے گا ہی نہیں. ہمارے دلائل وہی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. قرآن کہتا ہے تم میں سے ہر کوئی جہنم کے وہ پل صراط سے گزرے گا ضرور. اور اس والے سے کہ بھئی نعمت اور عذاب کے والے سے جو احادیث آئی کہ گناہ گار کے لیے ایسی سزا ہے، نیکوکار کے لیے یہ جزا ہے، یہ ساری احادیث ایمان لانے کے بعد کی باتیں ہیں. اگر یہ معاملہ ہو لوگ عمل کیسے کریں گے؟ یہ عمل کی ترغیب کے لیے نہیں ہے، حقیقت وعید ہے یہ. اور وعید کا مطلب صرف ترغیب ہی نہیں ہوتا، وعید کا مطلب باقاعدہ سزا ہوتا ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور رحمت کی امید لگا کے رکھنا کہ مولا تیری رحمت کی امید ہے، تو مہربانی فرما دے. ڈرتے رہنا کہ کہیں عذاب ہی نہ دے دے. لیکن اللہ پر یہ کہا نا یہ نہیں، اللہ نے عذاب کتوں دینا ہے. اس قدر امید کہ جس سے بالکل اس والے سے بے خوفی ہو جائے کہ اللہ عذاب دے گا ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے. جو امن و یاس والا معاملہ ہے نا، بالکل مایوسی بھی کفر ہے، تو اس طرح بے خوفی اور امن جو اس طرح پورا امن ہو جائے بالکل ہی، یہ بھی کفر ہے. ان دونوں سے بچنا لازم ہے. یہ بات سمجھ آئی نا جی؟ اور ہمارے اکثر خطبہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، ان کو خیال نہیں ہوتا کہ بھئی ہم اللہ کی رحمت کو نہیں وسیع کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ کی جو وعید ہیں ان کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں. دونوں پہلوؤں کو بیان کرنا. ولا نقول، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے انہ یخلد فیہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں ہمیشہ، ہم نہیں کہتے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا. انہیں مطلب تھوڑا ہے کہ اگر وہ جہنم میں، ہم کہتے ہیں کہ مرجع کہتے ہیں جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کا رد کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ جہنم ہی رہے گا. الٹ مطلب نہیں لینا. گناہ گار ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو بخش دے، بغیر عذاب کے بخش دے، چاہے تو سزا دے دے. یہ کوئی یہ نہیں کہ سزا دے سکتا ہی نہیں ہے جس طرح فرقہ مرجع کہتے ہیں، یہ نہیں ہے. وَإِن كَانَ فَاسِقًا، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا اگرچہ وہ فاسق ہے. بعد ان یخرج من الدنیا مومنا، یہ شرط ہے کہ اس بعد اس کے کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا ہو. اس شرط کے ساتھ کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت سے گیا ہو، بعد اس کے کہ وہ دنیا سے مومن نکلا ہو، مومن گیا ہو. اس کے تحت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر کچھ کلام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شرع قائد نصفیہ کے اندر جو عبارت اس طرح ہی ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مَعَ التَّوْبَةِ أَوْ بِدُونِهَا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. آپ فرماتے ہیں یہ عبارت درست نہیں ہے. اگر تو علامہ تفتازانی نے عبارت کہی ہے تو درست نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر یہ صحو کتابت ہے، صحو قلم، جو کاتب کا وعدہ کاٹا ہے. وہ یہ کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ، یہ کبیرہ کے ساتھ توبہ کی قید لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ چاہے وہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، توبہ کے ساتھ ہو تو بخشیا گیا نا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو جس کا گناہ ہے اللہ اس کے والے سے بات کر رہا ہے کہ اس کو اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. ٹھیک ہے، یہ عبارت پڑھاتے وقت شرع قائد اس کو درست کر لیا جائے. اور اس والے سے یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ ہمارا عقیدہ نہ فرقہ مرجعہ کی طرح ہے، بالکل جم جانا جی، بالکل بندہ کو ایسے مل نہیں جائے گا، جنت لب بھی جائے دی، گارنٹی دے دی گئی، یہ نہیں ہمارا عقیدہ. اور نہ ہی بالکل وہ مایوس ہونے والوں کی طرح ہے. ولا نقول، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ان حسناتنا مقبولۃ، ہماری نیکیاں مقبول ہیں جی، وسیئاتنا مغفورۃ، رہ گئے سارے گناہ، ہماری خطائیں جو ہیں وہ اللہ بخشنے والا ہے. کقول المرجئاتی، جیسا کہ فرقہ مرجئہ کہتا ہے. ولیکن، لیکن ہم کہتے کیا ہیں، اس بارے میں تفصیل کیا ہے
ہم کہتے ہیں من عامل حسنتن، جس نے اچھا عمل کیا، بشرائطہا، اس کی شرائط کے ساتھ، درا حالے کہ وہ عیوب ایسے عیبوں سے خالی ہو جو اس کو فاسد کرنے والے ہیں. بغیر وضو تو نماز نہ پڑھے، کپڑا پلید نہ ہو، صافی پاکی ساری شرائط ہوں، شرائط کے ساتھ اس کو ایسے عیوب سے خالی ہو، شرائط کے ساتھ ادا کرے، ایسے عیوب سے خالی ہو جو اس کو فاسد کرنے والے ہیں، اور ایسے معانی جو اس کو باطل کرنے والے ہیں. عیوب جو مفسدہ ہیں یعنی ظاہری طور پر، اور معانی جو باطنی طور پر ہیں، ان سے خالی ہو. دل چ قدورت لے کے نماز پڑھے، تو ان سے خالی ہو کر جو نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز صحیح ادا ہوگی، اس کی بات صحیح ادا ہوگی. جیسا کہ اس کے اندر ہی یہ بات سمجھ لی جائے کہ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا ولم یبطلھا، اور اس نے اس کو باطل نہیں کیا، عمل کو باطل، جس کی مثال جیسے کہ ریاکاری ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ میں بڑا بنے پھر رہنا، حتی خرج من الدنیا، باطل نے کیا حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلا گیا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کے اندر ایک اشارہ ہے صوفیانہ. وہ صوفیانہ اشارہ یہ ہے کہ جب تک وہ ان بیماریوں میں رہے گا، ریاکاری میں رہے گا اور اس کے اندر جو پسندی میں رہے گا، عبادتوں کے برباد ہونے کے خطرے میں ہے، اور قریب ہے کہ اس کا ایمان نہ کہیں جاتا رہے. حتی خرج من الدنیا کا یہ لفظ بتاتا ہے، باطل نے کیا حتیٰ کہ انتہا اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا. فإن اللہ تعالی، اگر ایمان باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لا یضیعھا، اس کے عمل کو ضائع، بل یقبلھا منہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، ویصیبہ علیہا، اور اس پر ثواب بھی دے گا. وما کان من السیئات، اور جو برائیاں ہوں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اس والے سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہاں سیئات سے مراد کون سے ہیں؟ مراد اس سے وہ گناہ ہیں جو کفر پر علامت نہیں بنتے. جو کفر پر علامت بنتے ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے سیئات میں. بت کو سجدہ کرنا یہ اس سیئات میں شامل نہیں ہے، وہ کفر میں آئے گا. اسی طرح مصحف شریف کو گندگی میں پھینکنا، مصحف شریف کو گندگی میں پھینکنا. ایک بندہ مثال دے رہا تھا کہ قرآن مجید کو کوئی غصے میں پھینک دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے. قرآن مجید کو گندگی میں پھینکنا یہ اور بات ہے. بندے کو غصہ آیا، طیش آیا، اس نے کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اس طرح کیا تو قرآن مجید کو توہین سے نہیں، اس نے غصے پر قابو نہ پا سکا، کتاب کو ایسے پیچھے کر دیا، یہ کفر نہیں بنتا، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر باقاعدہ قرآن مجید کو اٹھائے اور قرآن مجید کو قرآن مجید سمجھتے ہوئے گندگی میں ڈالے گا، وہ کافر ہے، عمل ہے. پھر کہیں جی میں پکا مومن ہوں، وہ کوئی مومن نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ایک بندہ گفتگو کر رہا تھا، شاید اس کو یہ فقیہانہ مزاج نہ ہونے کے سمجھ نہیں آئے، اور انبیاء کرام کو گالی دینا عمل ہے، بے ادبی کرنا انبیاء کرام کی، گستاخی کرنا، اور پھر کہے جی ہمارا ایمان باقی ہے. نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں سیئات میں نہیں ہیں، یہ کفر میں آئیں گے، کفر میں. بات سمجھ آئیے؟ سیئات میں وہ چیزیں ہیں جو صغیرہ و کبیرہ گناہ بنتے ہیں، جو اللہ کی مشیت کے تحت داخل ہیں، جن کو بخشا جا سکتا ہے. اور جو علامت کفر بنے، بتوں کو سجدہ کرنا، قرآن مجید کو گندگی میں پھینکنا، یا انبیاء کرام کی بے ادبی کرنا، یہ سب چیزیں کفر میں ہیں، اور اس کی توبہ نہیں ہے. اس کی توبہ یہی ہے کہ بھئی ان چیزوں کو معاملات کے اندر اگر انبیاء کرام کی گستاخی ہے، اس والے سے میں پھر کبھی تفصیلی لیکچر دوں گا کہ بھی انبیاء کرام کی گستاخی کے حوالے سے کیا نظریات ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے، کیا نوعیت ہے، علامہ شامی کا موقف کیا ہے، یہ تفصیل سے بات ہوگی. لیکن صرف اتنی بات سمجھی جائے کہ انبیاء کرام کے حوالے سے جو بے ادبی ہے وہ کفر ہے. دون شرک والکفر، جو سیئات شرک و کفر کے علاوہ نیچے ہیں، ولم یتوب عنہا، اسے توبہ نہیں کی. وہی بات جو علامہ تفتزانی سے تسامح ہوا تھا، توبہ نہیں کی، حتی مات مؤمنن، حتیٰ کہ وہ مومن مر گیا. فإنہ فی مشیت اللہ تعالی، وہ اللہ کی مشیت میں ہے. ان شاء عذبہ، اگر چاہے تو اللہ عذاب دے، وان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے. ولم يعذبہ بالنار ابدا، معاف فرما دے، کبھی عذاب نہ دے، اللہ کی مشیت ہے. والرياء اذا وقع في عمل من الاعمال، اور ریا جو ہوتا ہے جب کسی عمل میں واقع ہوتا ہے تو اس کے اجر کو باطل کر دیتا ہے، اس کے اجر کو
وقد العجب، اور اسی طرح خود پسندی۔ ریا میں اور اس میں کچھ فرق کیا جاتا ہے۔ اس طرح سمع کسی کو ریا اور سمع کا لفظ چلتا ہے، ان میں فرق یہ ہوتا ہے، ریا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اور لوگ کہیں متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے شرح صحیح مسلم میں